بات کرے گا تو وہ یہی کہے گا اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ جب وہ بچہ بات کرے گا عالم بنے گا تو وہ یہی کہے گا کہ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ اب یہ بنیادی وجہ ہوئی میرے عزیزوں، اور یہ ہوتی رہے گی، یہ آج کی بات نہیں ہے، پہلے بھی جو ہوئی یہ اسی وجہ سے ہوتی رہی۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے جو طواغیت اربعہ پر جو سخت حکم لگایا، جو سخت حکم لگایا 7 سال کے بعد لائے گا، ان کو سمجھاتے رہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آیا۔ تو یہ بنیادی وجہ۔ اب رہی یہ بات کہ قرآن کے اندر گرامیٹیکل مسٹیک آ گئی، تو اصل میں یہ مطالعے کی کمی ہے۔ دیکھیں، قرآن پر بات کرنا اس آدمی کا کام ہی نہیں ہے جو قرآن کے علوم کو نہ سمجھتا ہو۔ مجھے 16 سال ہو گئے قرآن کے اسرار و رموز پڑھاتے ہوئے، عربی تفاسیر پڑھاتے ہوئے، حدیث پڑھاتے ہوئے، شروحات پڑھاتے ہوئے، منطق پڑھاتے ہوئے، بلاغت پڑھاتے ہوئے، گرامر پڑھاتے ہوئے 16 سال کا عرصہ ہو گئے۔ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ میں قرآن پاک کے اسرار و رموز پر بحث نہ کروں تو بہتر ہے، لیکن الحمدللہ ہم جب کرتے ہیں تو پھر بالکل اس طریقے اور اس طور اور اس منہج پر کرتے ہیں کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قرآن پاک کی تفسیر۔ اب یہ کہنا کہ قرآن پاک کے اندر گرامیٹیکل مسٹیک آئی تو یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ قرآن پاک کے اندر کوئی بھی گرامیٹیکل مسٹیک نہیں، اگرچہ آپ سنیے گا، تھوڑا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں سارے، اگرچہ قرآن پاک کے اندر جو ہے صلاۃ کا جو لفظ ہے، مثال کے طور پر صلاۃ کا جو لفظ ہے، اب جو ہے ہمارا جو رسم الخط ہے، یعنی جو ہمارا ہینڈ رائٹنگ سٹائل ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ صلاۃ کا جو لفظ ہے صاد لام الف تا، ہاں جی، صاد لام الف تا، اس طرح لکھا جائے۔ کوئی کاغذ قلم ہے کسی کے پاس، کاپی ہے کسی کے پاس، تو اب یہ میں یہاں پر لکھتا ہوں لیکن اس پر نظر نہیں آئے گا۔ اب صرف آپ یوں سمجھ لیں کہ صلاۃ کا جو لفظ ہے صاد لام، لام الف زبر لا اور آخر میں گولتا۔ اب گرامر تو یہی کہتی ہے کہ صلاۃ کا لفظ ایسے لکھا جائے، گرامر یہی کہتی ہے۔ یہ آپ اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ کلاس روم ہے، اس کو کلاس روم سمجھیں۔ وہ تو ایک بنیادی طور پر ایک اچھا پروفیسر جو ہوتا ہے، میں یہ آپ کی وفاقی اردو یونیورسٹی کے اندر پروفیسر بھی پڑھاتا رہا، یہ صرف پگڑی اور یہ داڑھی واڑی نہ دیکھیں، الحمدللہ میں یہ آپ کی وفاقی یونیورسٹی کے اندر پروفیسر رہا ہوں، مصروفیات کی وجہ سے اور گندے ماحول کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا، ماحول اچھا نہیں تھا۔ اب یہ صلاۃ کا لفظ جو ہے، ہماری جو گرامر ہے وہ یہ کہتی ہے، ہماری جو گرامر ہے وہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر صاد لام الف تا، یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے یہ صاد لام الف تا، جھوٹ نہیں بولیے گا، یہ اس طرح لکھا ہوا ہونا چاہیے، لیکن قرآن پاک میں اس طرح نہیں لکھا۔ قرآن پاک میں اس طرح لکھا ہے صاد لام الف تا، اس طرح لکھا ہے صاد لام واو اوپر کھڑا زبر، واو کے اوپر کھڑا زبر۔ اچھا، اسی طرح حیات کا لفظ ہے، ہماری جو گرامر ہے، ہمارا جو رسم الخط ہے وہ یہ کہتا ہے، یہ جو حیات کا جو لفظ ہے، حیات، وہ اس طرح لکھا ہونا چاہیے، حیات کا جو لفظ ہے اس طرح لکھا ہونا چاہیے، دیکھ رہے ہیں حیات، وہ اس طرح لکھا ہونا چاہیے یہ، لیکن قرآن پاک میں اس طرح لکھا ہوا نہیں آیا۔ قرآن پاک میں حیات کا جو لفظ ہے وہ اس طرح لکھا ہوا ہے، ہا یا واو کے اوپر کھڑا زبر اور آخر میں گولتا۔ یہ سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اب ایک لفظ ہے مثال کے طور پر کفرو، تھوڑا سمجھے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، اب تھوڑی علمی باتیں بھی کر رہے، تھوڑی ہلکی ہلکی، یہ کوئی بہت بڑی علمی باتیں نہیں ہے، بالکل ایسے سمجھے کہ جو ہم کچی پہلی کے بچوں کو اپنے پاس پڑھاتے ہیں یہ وہ ہے۔ قرآن پاک میں ایک لفظ ہے کفرو، کیا؟ کفرو۔ اب ہماری جو گرامر ہے اور جو ہمارا جو رسم الخط ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کفرو جو ہے وہ اس طرح سے لکھا ہونا چاہیے، کاف زبر کا، فا زبر فا، کفا، را واو پیش رو، کفرو، یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ لیکن قرآن میں یہ اس طرح لکھا ہوا، یہ اس طرح لکھا ہوا نہیں آیا قرآن میں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ قرآن میں اس طرح لکھا ہوا نہیں، قرآن میں یہ آیا ہے، اس کے آخر میں الف ہے، یہ واو کے آخر میں الف ہے قرآن میں، ٹھیک ہے؟ اب قرآن میں ایک لفظ ہے عتو، کیا؟ عتو۔
اب آتو عین تے لٹا ہوا تے دو نقطوں والا یہ آخر واو کے ساتھ الف کے ساتھ بھی آیا اور آخر واو میں بغیر الف کے ساتھ بھی آیا سعو وَأَمَّا الَّذِينَ سَعُوا فِي الْأَرْضِ. مولوی صاحب کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں. میں نے کہا مولوی صاحب بیٹھو نا ہمارے ساتھ تمہیں بتائیں کہ قرآن کیسے پڑھتے ہیں. اب دونوں طرف سعو جو ہے وہ اب واو کے آخر میں الف کے ساتھ بھی آیا اور کہ واو کے آخر میں الف کے بغیر بھی آیا. اسی طرح یہ کفرو بھی واو کے آخر میں الف کے ساتھ بھی آیا. خرجو کفرو نصرو یہ سب الفاظ. اب دیکھیں اولائکا قرآن میں ہے. اولائکا کیا حمزہ پیش او یعنی الف پیش او لام کھڑا زبر لا اولا حمزہ زیر ای اولائی کاف زبر کا اولائکا ہونا تو یہ چاہیے. لیکن قرآن میں کیسا ہے حمزہ کے بعد واو آیا ہے قرآن میں. اب قرآن پاک رکھا ہوتا تو میں آپ کو کھول کھول کی ساری چیزیں دکھاتا. اولائکا واو کیوں آیا بیچ میں؟ اصل میں یہاں پر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اصل میں مولوی صاحبان کا مطالعہ کمزور ہے. ان کو نکاح کے مسائل بکرے کھاؤ کھجورے کھاؤ زیتون کا تیل پیو 4 شادیاں کرو یہ باتیں کرنے سے ان کو فرصت نہیں ہے. اور میری جو یوتھ ہے وہ بھی بڑا پسند کرتی ہے. جا کے اپنے ابو کو سمجھے کہ مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں دیکھو بچوں کی شادی کرو جلدی. تو وہ ٹھیک ہے ہم اس کو نہیں منع کرتے بچوں کی شادی کرنی چاہیے. بھائی تمہارا شعبہ نہیں ہے یہ بات تمہیں کرنا کا حق نہیں ہے. ہر عالم ہر شعبے کا ماہر نہیں ہوتا. تمہارا شعبہ ہی نہیں ہے کہ تم نبی کی شان بیان کرو. تمہارا نکاح کی باتیں کرو بس ٹھیک ہے. تم طلاق کے مسائل بیان کرو بس ٹھیک ہے. 2-4 نسخے لے لو حکیموں سے نوجوانوں کو کیسے یہ نسخے بتاؤ تمہیں ملتے رہیں گے ویوز تمہیں ملتے رہیں گے. مولوی صاحب یہ تمہارا کام نہیں ہے قرآن کے علوم پر بات کرنا. قرآن کے علوم پر وہ بات کرے جس کو قرآن کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کی عظمت کا بھی خیال ہو. وہ قرآن کھولے تو نبی کی عظمتیں ڈھونڈے. وہ حدیث کھولے تو نبی کی عظمتیں ڈھونڈے. وہ فقہ کھولے تو نبی کی عظمتیں ڈھونڈے. وہ منطق کھولے تو نبی کی عظمتیں ڈھونڈے. وہ اصول فقہ کھولے تو نبی کی عظمتیں ڈھونڈے. وہ علم کلام کی کتابیں کھولے تو نبی کی عظمتیں ڈھونڈے. وہ بلاغت کی کتابیں پڑھے تو نبی کی عظمتیں ڈھونڈے. اس کا کام ہے قرآنی علوم پر بات کرنا. اب کہا کہ قرآن میں اس طرح کیوں آیا کس وجہ سے آیا تو وہ تمام علماء نے 118 ہجری کے اندر کتاب لکھی گئی فی ہجائل قرآن کے نام. 118 ہجری آج 1446 چل رہا ہے. 118 ہجری سے پہلے یہ کتاب لکھی گئی جن بزرگوں کا امام ابن عمر الدوسی الشامی انہوں نے اس موضوع پر پوری کتاب لکھی فی ہجائل قرآن. انہوں نے یہاں پر سوال اٹھایا کہ قرآن میں اس طرح کیوں آیا. تو انہوں نے کہا اصل میں یہ قرآن میں اس طرح اس وجہ سے آیا. مولوی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نبی پاک کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. وہ کہتے ہیں اصل میں ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ جہاں فرش پر بیٹھ کر فرش پر بیٹھ کر سدرۃ المنتہا سے اوپر لوح محفوظ یا سدرۃ المنتہا سے نیچے لوح محفوظ ہے. نبی پاک یہاں بیٹھ کر جبریل امین آ کے پڑھتے تھے. نبی پاک یہاں بیٹھ کر دیکھتے تھے کہ کون سی آیت آسمانوں پر لوح محفوظ پر کون سا لفظ کس طرح لکھا ہوا ہے. جس طرح وہاں لکھا ہوتا تھا نبی پاک اس طرح اپنی نگرانی میں لکھواتے تھے. بات سمجھ آئی آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ جس طرح وہاں لکھا ہوتا تھا نبی پاک اپنی نگرانی میں لکھواتے تھے. تم کہتے ہو نبی پاک کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. وہ 118 ہجری میں جو کتاب لکھی گئی 118 ہجری سے پہلے آج سے 1400 سال پہلے وہ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن کفرو کے کہیں واو کے آخر الف کے ساتھ ہے تو کہیں الف کے بغیر ہے. اتو کہیں الف کے ساتھ ہے تو کہیں الف کے بغیر ہے. الائی کا کہیں واو کے ساتھ ہے تو کہیں واو کے بغیر ہے. صلاۃ جو ہے وہ واو کے اوپر کھڑا زبر کے ساتھ ہے تو کہیں واو کے اوپر کھڑا زبر کے بغیر ہے. الف کے ساتھ ہے صلاۃ کہیں واو کے ساتھ ہے. کہا اصل میں یہ اللہ کے راز ہے. نبی پاک نے آسمانوں پر دیکھا لوح محفوظ پر دیکھا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. وہ قرآن لوح محفوظ پر جیسا لکھا ہوا ہے سرکار نے ویسا ہی ایک ایک حرف اپنی نگرانی میں صحابہ کو لکھوا ہے. آپ کو بات سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی؟ ہاں جی. نبی پاک کو پڑھنا نہیں آتا تھا غلطی ہو گئی. تمہارے منہ میں اس وقت کیڑے کیوں نہیں پڑے جب تم یہ بات کر رہے تھے؟
تمہاری زبان کو تالے اس وقت کیوں نہیں رکھے، گونگے کیوں نہیں ہوئے تم جب تم نے یہ کہا؟ یہ عام بات نہیں ہے میرے بچوں، یہ توبہ اور یہ رجوع یہ سب ڈرامہ ٹھیک ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے، میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں ہم اس کی طرف نہیں جاتے، لیکن یہ بات کیوں گئی کہ جب تک رسول اللہ کی عظمت کا پتہ نہیں ہوگا، اور وہ لوگ جو امت کا معیار ہے، صحابہ امت کا معیار ہے، انہوں نے غلط لکھ دیا تو آج تک غلط لکھا ہوا ہے؟ نہیں، انہوں نے غلط نہیں لکھا، میں نے آپ کو سارا نچوڑ بتا دیا، لبے لباب بتا دیا۔ جس طرح نماز کا طریقہ، شاہ عبدالعزیز دباغ 7ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں جس طرح نماز کا طریقہ رسول اللہ نے صحابہ کو سکھایا، زکوٰۃ کا نصاب بتایا، حج کے مسائل نبی پاک نے خود بتائے، ایسے حج کرو، ایسے حج کرو، عرفات میں ٹھہرو، منی میں ٹھہرو، مزدلفہ میں ٹھہرو، رات وہاں گزارو، دن یہاں گزارو، عرفات میں اتنی دیر رکنا ہے، قربانی ایسے کرنی ہے، رمی جمرات یوں کرنی ہے، طواف زیارت یوں کرنا ہے، طواف وداع یوں کرنا ہے، صحیح یوں کرنی ہے، آپ زمزم یہاں کھڑے ہو کے پینا ہے، استلام حجر اسود کا یوں کرنا ہے، یہ سارے میں آپ کو حج کے معاملات بتا رہا ہوں، اس طرح کرنا ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہ جس طرح نبی پاک نے یہ سب کچھ بتایا، اسی طرح صحابہ کو بٹھا کر، کاتبین وحی کو اپنے پاس بٹھا کے، ایک ایک حرف اپنی نگرانی میں صحابہ کو خود لکھوایا، ایسے لکھو، کہا کہ اس کے اندر اگر کہیں واو کے بغیر آیا، کہیں واو کے ساتھ آیا، کہیں الف کے بغیر آیا، کہیں الف کے ساتھ آیا، کہا اس کے اندر بہت بڑے بڑے راز ہیں، ان رازوں کو یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کے بتائے سے اللہ کا رسول جانتا ہے۔ کہا صحابہ نے کوئی غلطی نہیں کی، یہ نبی پاک نے بتایا، یا تو یہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے بتائے سے اللہ کا رسول جانتا ہے۔ صحابہ کرام سے ایک سوتر، ایک انچ کا جو 100واں حصہ ہوتا ہے کروڑواں حصہ، وہ اتنی بھی غلطی صحابہ کرام سے نہیں۔ اب رہی یہ بات، یہ تو میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا۔ حضرت عثمان غنی کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا کہ یہ قرآن پاک کے اندر یہ دیکھیے اسی طرح مسئلہ ہوا ہے، ادھر دیکھیے گا۔ حضرت عثمان غنی کے پاس کچھ لوگ آئے، عجمی لوگ تھے، ہماری طرح عجم کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا قرآن پاک کے اندر یہ دیکھیں، ایک جگہ پر صلاۃ ایسے لکھا ہو، ایک جگہ پر صلاۃ ایسے لکھا ہو، ایک جگہ پر حیات ایسے لکھا ہو، ایک جگہ ایسے لکھا ہو، آتا ہوا ایک جگہ پر واو کے آگے الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ایک جگہ پر آتا ہوا واو کے آگے الف کے بغیر لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی جب قرآن جمع کر رہے تھے، اس وقت کی بات بتا رہا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہم کچھ نہیں جانتے، بس محبوب نے جیسا جس طرح لکھوایا اس طرح ہم لکھتے چلے گئے، یہ محبوب جانے، محبوب کا رب جانے، اس کے اندر ہماری کوئی دخل اندازی نہیں۔ تو جس طرح باقی ارکان سکھائے، پھر آپ ان آیتوں کا کیا کریں گے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے، ہم اس کے محافظ ہیں، کیا کرو؟ یہ کہنا کوئی آسان بات تو نہیں، یہ تو اللہ کی ذات پر حملہ ہے کہ قرآن میں غلطی ہوگی، یہ تو بظاہر کہہ کے جان نہیں چھڑاؤ، میں کہہ رہا ہوں بظاہر، میں کہہ رہا ہوں بظاہر، ہاں۔ اور میں نے کہا مولوی صاحب تمہارا کام ہے ٹک ٹاک بنانا، نکاح کے مسائل بتانا، بس تم وہی بتاؤ، قرآن پاک پر بات کرنا، اور اتنی عظیم بات کرنا۔ یہ بھی میں نے آپ کو، جو نرسری سے پہلے کیا ہوتا ہے، نرسری سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ پریپ کہتے ہیں، پریپ سے پیچھے بھی کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو کچی ہوتی تھی، تو کچی پہلی تو پھر پہلی، ہاں ہمارے زمانے میں وہ ہوتی تھی، پہلے کچی تو پھر کچی پہلی تو پھر پہلی۔ تو وہ جو کچی کے جو بچے ہوتے ہیں نا، میں نے آپ کو یہ وہ باتیں جو ہمارے پاس بچے پڑھتے ہیں، میں نے آپ کو وہ باتیں بتائی۔ تو اصل میں قرآن مجید الفرقان الحمید میں غلطی کہنے کی نوبت ایک تو اس وجہ سے پیش آئی کہ یہ حقیقت نہیں پتہ تھا۔ تو ہمارے اسلام ہے، ہمارا ایمان ہے، قرآن کی ایک ایک زبر، ایک ایک زیر، ایک ایک نقطہ ویسا ہی ہے جیسا رب نے نازل کیا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس میں کوئی بھی غلطی کسی بھی جگہ پر بظاہر والا ڈرامہ نہیں ہے، جیسا رب کی رضا تھی، جیسا اس کی مرضی تھی، ویسا اس نے لکھوایا۔ اب یہ کہنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا کہ نبی پاک ان پڑھ ہے، بس آخری بات عرض کر دوں، آخری بات، بہت وقت ہو گیا۔ نبی پاک کے لیے کہنا کہ نبی پاک استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ان پڑھ ہے، تو پھر آپ ان قرآن کی آیتوں کو کیا کریں گے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ یہ جو رسول ہیں یہ کتاب کا علم دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ کتاب کا علم دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے صرف کتاب کا علم نہیں دیتے، والحکمہ، اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔
वहाब बिन मुनब्बे सिका ताबी है, बहुत सारे साहबा से मुलाकात की। ये कहते हैं अगर मुझसे पूछते हो, मैंने गुज़िश्ता अंबिया पर नाजिल होने वाली 71 किताबें पढ़ी है, सहीफे पढ़े हैं, और उन उम्मतों के औलिया की लिखी हुई किताबें मैंने पढ़ी। कहते मैं उनको पढ़ के इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक अल्लाह ने पूरी कायनात में जितना इल्म दिया है, पूरी कायनात का इल्म नबी पाक के इल्म के सामने ऐसे सुनिएगा जैसे एक बड़े रेगिस्तान के सामने उस रेगिस्तान में से उठाया हुआ एक जर्रा। और फिर आगे चल के कहते हैं कि ये भी मिसाल है, नबी पाक का इल्म इससे भी कहीं आगे है। शेख मौके का इतना काजी अयाज 6ठी सदी हिजरी के बात है। द बरेलवियान दे टोल बेदतियान दे, हाँ ये वो कुछ पठानों की ये क्या कहते हैं उसको, ये उनका सबक है, वो अपनी तस्वीर पे पढ़ते रहते हैं। पहली दफा जब वो चिल्ले पे जाता है ना, सिरोजे पे गंजा होके आता है, हाँ छोटे भाई का पजामा पहन के बड़े भाई की कमीज पहन के आता है, तो उसको पहला सबक यही मतलब दबरेलवियान दे टोल बेदतियान दे, दबरेलवियान दे टोल बेदतियान दे, दबरेलवियान दे टोल बेदतियान दे, दबरेलवियान। भाई ये पढ़ने से क्या होगा काजी, ये पढ़ने से जन्नत में घर बनेगा। हाँ ये पढ़ने से, अब आप ये देखिए क्या बात कर रहा था मैं, बात क्या कर रहा था, हाँ तो वो कहते हैं कि काजी अय्याज उद्दौलसी मालकी 6ठी सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन इनसे इल्म हदीस की सनद लेते हैं। ये नकल करते हैं, ये कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ने इल्म अकल फहम फरासत अता फरमाई, काजी अय्याज भी इसको लिखते हैं, शेख मुहक्किक शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी भी लिखते हैं। वो कहते हैं मुहद्दिस देलवी के काजी अय्याज को सब मानते हैं। वो कहते हैं दोनों बड़े मुहद्दिस हैं, हिंदुस्तान के अंदर तो इल्म हदीस लाने वाली शेख मुहक्किक है। वो कहते हैं कि यूं समझो अल्लाह ने फहम व फरासत इल्म दानाई जब इसको तख्लीक फरमाया तो अल्लाह ने इसके 100 हिस्से फरमाए, 100 हिस्सों में से 99 हिस्से, इधर सुनिएगा, 99 हिस्से अल्लाह ने रसूलुल्लाह को अता फरमाए, और जो बाकी एक हिस्सा बच्चा वो पूरी मखलूक में तख्लीक फरमाए। और शेख मुहक्किक आगे फरमाते हैं ये तो हो गई वहाब बिन मुनब्बे की बात। अगर मेरी बात करते हो तो मेरी बात ये है, मेरा विजदान ये कहता है अल्लाह ने इल्म के, फहम के, फरासत के, अकल के, दानाई के, शऊर के 1000 हिस्से बनाए, 1000 में से 999 अपने महबूब को अता फरमाए, और फिर जो एक बचा उस एक के भी 1000 हिस्से फरमाए, उन 1000 में से भी 999 अपने महबूब को अता फरमाए। फिर जो बाकी एक बचा वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके कयामत तक सब लोगों में तकसीम फरमाया। अब एक मदरसा वो है जिसमें ये पढ़ाया जाता है, नहीं समझ आई आप, जिसमें हम पढ़े, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ वो एक मदरसा वो इसमें ये पढ़े। अब बात आ गई आला हजरत की। आला हजरत से पूछा गया जरा बताइए ना उलूम मुस्तफा के बारे में। आपने फरमाया इस कायनात में, पंजाबी समझते हैं, मेरी मादरी जबान पंजाबी है थोड़ा, आपने किसी माऊ इंज दा पुत्र जमया ही जड़ा नबी दे उलूम ते गल कर सके। फरमाया इस कायनात में कोई ऐसा आदमी है ही नहीं जो महबूब के उलूम पर बात करे। महबूब के उलूम पर या महबूब खुद बात कर सकते हैं या महबूब का रब बात कर सकता है। आपने फरमाया तुम्हें नहीं पता, महबूब ने खुद फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। और मौला अली कुफा के मिंबर पे खड़े होकर कहा करते थे सलूनी अम्मा से तो मिला यौमिल क़ियामा, लोगों मुझसे पूछो कयामत तक जो पूछना है मुझसे पूछो, ये नहीं दीन के मसाइल पूछो, आज के पूछो, ज़कात के नहीं। फरमाया कोई बायो का अगर प्रोफेसर बैठा हुआ बायो का मसला पूछे, बॉटल फिजिक्स का बैठा हुआ तो फिजिक्स का पूछे, मैथ का बैठा हुआ तो मैथ का। एक आदमी खड़ा, उसने कहा हजरत साहब ये बताएं कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से बच्चे देते हैं। मोनाली से पूछा, आपने फरमाया जिन जानवरों के कान नजर आते हैं वो बच्चे देते हैं, जिन जानवरों के कान छुपे हुए अंडे देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वही आदमी खड़ा हुआ, आपने यही फरमाया सलूनी अम्मा से तो मिला यौमिल क़ियामा। कहा हजरत ये बताया कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से बच्चे देते हैं। आपने फरमाया जिन जानवरों के दूध पिलाने की जगह नजर आती है वो बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के दूध पिलाने की जगह नजर नहीं आती वो अंडे देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वही आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा मौला अली से पूछा कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से बच्चे देते हैं। आपने फरमाया जो जानवर दाने को जुगाली की सूरत में खाते हैं
جگالی کر کے کھاتے ہیں، وہ بچے دیتے ہیں. اور جو جانور دانا جگالی کی صورت میں نہیں کھاتے وہ انڈے دیتے ہیں. اب وہ بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا ہو. کہا کیا ہوا بدن نواز؟ فرمایا قیامت تک تو یہ ایک سوال کرتا رہے، علی تجھے اس سوال کے قیامت تک علیحدہ علیحدہ جواب دیتا رہے گا. اب وہاں ایک عالم بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا علی اتنا علم. اور میں اصل ہوا یہ کہ میری 2 ڈیوٹیاں تھی. ایک میں نبی پاک کے جوتے مبارک جب شہید ہوتے تھے نا تو سیتا تھا، موچی تھا. کہنا نہیں چاہیے مولا علی کے لیے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے. دوسرا جب سرکار کو غسل دیا آخری، آپ کی آنکھ کے پپوٹے کے اوپر ایک پانی کا قطرہ بچ گیا تھا، اس پانی کے قطرے کو اپنے ہونٹوں سے چوس لیا. اس دن کے بعد سے اتنا بڑا عالم بن گیا. جس نبی کے مبارک جسم سے لگنے والے پانی کا یہ فیض ہے کہ مولا علی کے صوفیہ فرماتے ہیں مولا علی کے ایک ایک بال سے لاکھوں علوم کی نہریں پھوٹتی ہیں، سمندر پھوٹتے ہیں ایک ایک بال سے. کیسے؟ مولا علی سے پوچھا گیا کیسے؟ آپ نے فرمایا اصل میں مجھے سارا علم نگاہ مصطفیٰ نے عطا فرمایا، سارا علم سرکار نے سینے سے لگا کر عطا فرمایا. حضرت عبداللہ بن مسعود کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے جائے، یہ جو صحابہ کی سپاہ جنہوں نے بنائی ہوئی ہے ان سے پوچھا گیا آپ اتنے بڑے عالم کیسے بنے؟ آپ نے تو کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، نہ صفحہ کے صحابہ کے ساتھ بیٹھے آپ. انہوں نے کہا بھائی یہ چھوڑو راز ہے. کہا نہیں راز کتنے بتاؤ. آپ نے فرمایا اصل ہوا ہے کہ سرکار جب مدینے آئے تو آپ علیہ السلام اپنے مبارک جوتے اتارتے تھے، اتار کر جب آپ اندر مسجد میں جاتے تھے میں اٹھا کر آپ علیہ السلام کے مبارک جوتوں کو اپنے سینے سے لگا لیتا تھا. جیسے جیسے سرکار کے مبارک جوتے سینے سے لگاتا تھا آسمان سے انوار و تجلیات علوم کی صورت میں میرے سینے پر نازل ہوتے چلے جاتے. ٹھیک ہے، تو یہ اب یہ سارے وہ میں نے آپ کو باتیں بتا دی. تو اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب جس مدرسے میں اس طرح کی تعلیم دی جائے گی تو اس مدرسے کے مولوی بھی کیا ہوں گے؟ ایسے ہی ہوں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں صرف میں ایک اعلان کروں گا، ہو سکتا ہے آپ میں کوئی صاحب ثروت بیٹھا ہو. ہم اسی طرح کا ایک ریسرچ سینٹر بنا رہے ہیں. شاہ صاحب سے میں نے مشورہ کیا تھا، میں یہ چند چلنے والا مولوی نہیں ہوں، میں نے شاہ صاحب سے مشورہ کیا تھا. جب جو ہے میں نے یہ اعلان، آج تک میں نے اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کیا. ہم ریسرچ سینٹر بنا رہے ہیں منظر الاسلام اسلامک ریسرچ سینٹر کے نام سے. اس کے لیے ہمیں خطیر رقم چاہیے. تو جہاں پر وہ بن رہا ہے آپ جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں. پہلے وہاں پر جو ٹھیکیدار ہیں، جو مزدور ہیں، جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو سریا، جو سیمنٹ، جو بھی سسٹم ہے، آپ جا کر انہیں دیں، ہمیں نہ دیں. ہمیں اللہ جل مجد الکریم بہت دیتا ہے. میرا باپ میرے لیے بہت کچھ کر کے ابھی دنیا میں موجود ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کا ریسرچ سینٹر بنایا جائے جہاں بچوں کو اس طرح کی تعلیم دی جائے اور جہاں طلباء کو اس طرح کی فتنوں سے نبرد آزما ہونے کا طریقہ سکھایا جائے، جہاں ان کو الحاد کے خلاف لڑنے کی، علماء کو، طلباء کو الحاد کے خلاف کس طریقے سے جو الحاد کا فتنہ سر اٹھا رہا ہے اس کے خلاف کیسے لڑنا، اسے جنگ کیسے کرنی وغیرہ وغیرہ. ہمارا مقصد یہ ہے. آپ دعا بھی کریں گے اور دوا بھی کریں گے. اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.